إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. صحابہ اکرام اپنے اس دور کو، جو دور ان کا اسلام سے پہلے کا ہے، حالت شرک کا دور، اس کفر کے دور کو، اس زمانے کو دور جاہلیت سے تعبیر کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی، فرامین میں بھی اس زمانے کو دور جاہلیت کہا گیا ہے. بعد میں اہل علم نے، تاریخ دانوں نے، یہ آواز خواتین میں آواز کا مسئلہ ہے، آواز چیک کروا لیں، اوپر سے بچے کہہ رہے ہیں. تاریخ میں اہل علم کی کلام میں اس دور کو دور جاہلیت سے ہی تعبیر کیا گیا ہے. بار بار آپ بھی یہ لفظ سنتے ہیں، دور جاہلیت، دور جاہلیت. اس لفظ کی یا زمانے کی تعبیر جاہلیت کے حوالے سے کرنا، یہ ہمیں صرف یہی بات سکھاتا ہے، یہی بات سمجھاتا ہے کہ اس کے بعد کا جو دور آیا وہ دور علم تھا. صحابہ کرام میں جو تبدیلی آئی، جو انقلاب آیا، وہ انقلاب اور تبدیلی علم کی بنیاد پر تھا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہم سب کو سکھا دیا، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ہم تجھ سے مانگتے بھی رہتے ہیں اور تجھ سے ثابت قدمی کا بھی سوال کرتے ہیں صراط مستقیم پر. یہ صراط مستقیم وہ ہے جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام رہا، تیری نعمتیں رہیں. اور یہ نعمت علم و عمل ہے. اللہ نے علم بھی دیا اور عمل بھی دیا، کیونکہ اس نعمت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جس نقمت کو ذکر کیا ہے وہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ نہ مغضوب علیہم کا راستہ ہو، نہ ضالین کا راستہ ہو. اور سارے ہی مفسرین لکھتے ہیں مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا، اور ضالین وہ تھے جن کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا. اور یہ دونوں ہی چیزیں گمراہی کی علامت، گمراہی کے راستے یا گمراہی کی بنیادیں ٹھہرتی ہیں. اب آپ نے طے کرنا ہے
وہ جاہلیت میں رہنا ہے یا اپنے آپ کو اس علم کے ساتھ سرخرو کرنا ہے. انعمت علیہم، اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، جو منعم علیہم ہے، جن پر تیری نعمتیں ہیں. اور اس نعمت کا مفہوم یہاں پر جو مقابلے میں چیز ذکر ہوئی ہے وہ تعین کرتی ہے علم و عمل. اسی لیے ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے، فرض ہے اس پر کہ جو عقیدہ، ایمانیات اور عمل اس کے اوپر فرض ہے، جو عمل کرنا اس پر فرض ہے، جو عقیدہ اور ایمان رکھنا اس پر فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض نے ذکر بھی کیا، کیونکہ جب ہم اپنے گہرے مسئلوں میں جاتے ہیں اور مسئلوں میں ہم ذکر کرتے ہیں کہ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ بندے کو معذور کر دیتا ہے، عذر اس کا قبول کرتا ہے. عربی والا معذور جہالت کی وجہ سے، اس بندے کو پتہ نہیں تھا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اللہ میں بھول جائیں، علم نہ ہو، غلطی سے کوئی کام ہو جائے تو مؤاخذہ نہ کرنا، پکڑنا مت. اللہ نے دعا سکھائی کہ یہ حکم الہی ہے، یہ شریعت ہے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ ہماری بھول پر، ہمارے نسیان پر، ہماری خطا پر ہماری پکڑ نہیں ہے. جب یہ مسئلہ اس طرح سے کہیں علمی حلقوں میں بیان ہوتا ہے کہ جہالت کہیں کہیں معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے کہ بندے کو پتہ نہیں تھا، یہ لا علم تھا، تو لوگ سمجھتے ہیں شاید جہالت جو ہے وہ کوئی قابل تعریف چیز ہے. علم والا پھنس جاتا ہے، جس کو معلومات ہوں پکڑا جائے گا اگر اس نے عمل نہیں کیا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے مجھے یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھا کہ ابو درداء علم تھا، پتہ تھی باتیں، میری ہدایت پہنچی تھی؟ جواب ہوگا ہاں اللہ علم آیا تھا. آگے جو دوسرا سوال ہوگا یہ میری جان نکال دیتا ہے کہ عمل کیا کیا. تو بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جہالت یہ شاید کہیں بہتر ہو جاتی ہے علم سے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. آج اللہ نے آپ کو اور مجھے جو ذرائع علم دیے ہیں، صرف ایک ٹچ پر، ایک کلک پر دنیا بھر کی معلومات میں اکٹھی کر سکتا ہوں. صحیح ہے غلط وہ جاننے کے معیارات الگ ہیں، لیکن جس طریقے سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، تیزی ہو رہی ہے، ہمیں تو لوگ اب بتانے لگے ہیں کہ جی آگے آنے والا دور مولویوں کا بھی ختم ہو جائے گا. وہ آج کل روبوٹک دور کی باتیں ہو رہی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا سے یہ جو ہیومن لیس کام شروع ہو رہے ہیں کہ انسانیت کو اب کاموں سے فارغ کر کے اور مشینوں کو اور روبوٹ کے اوپر کام کیا جائے گا، تو مولوی بھی فارغ ہو جائے گا. یہ دین بھی اب روبوٹ کے ذریعے سے، یہ دین بھی اب آپ کو پورا طے شدہ سمجھایا آپ کو پورا اے آئی کے ذریعے سے، اور آگے آنے والی ترقی اس مولوی کو فارغ کر دے گی. بات یہ ہے کہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مولوی فارغ ہوتے ہیں نہیں، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ نے اپنے دین کو قائم رکھنا ہے. یہ مولوی کی روزی روٹی کا مسئلہ نہیں، کسی کی دکانداری نہیں، کسی کی چوکیداری نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی حجت کس طریقے سے ہم پر قائم ہو رہی ہے. ہم یہ تو دیکھیں، صرف ایک کلک پر اور ایک ٹچ کرنے پر ہمیں ساری معلومات مل جائے، اور پھر بھی ہمیں معلومات نہ ہو، پھر بھی ہمیں علم نہ ہو، یہ ہماری بد نصیبی ہے. ہم پر فرض ہے وہ علم حاصل کرنا جس کے متعلق مجھ سے سوال ہوگا، جو میرے ایمان سے تعلق رکھتا ہے، میرے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، میرے عمل سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. آپ ایسے بہت سے لوگ قابل تعریف ہیں جو حج پہ جا رہے ہیں، وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں، ابھی گئے نہیں ہیں، لیکن ابھی آپ دیکھیں یہ حج کی جو تربیت کلاسز ہو رہی ہیں، جنہوں نے جانا ہے وہ لائن لگا کے، کبھی صبح کو میں نے تو کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا صبح ایک جگہ شام ایک جگہ، اتوار کے دن ہوتی ہیں لوگ فارغ ہوتے ہیں، تو صبح میں ایک جگہ گئے ہیں کلاس میں، شام کو الگ جگہ کلاس لے رہے ہیں کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، کوئی مسئلہ ہم سے غلط نہ ہو جائے. اور اس کے باوجود بھی ابھی گئے نہیں ہیں. آپ کے ہی مسجد کے بہت سے لوگ ہیں مجھ سے رابطے میں ابھی سے ہیں کہ جی ہم نے جانا ہے حج پہ، کسی کے رشتہ دار نے، بھائی نے، گھر والوں نے، اور وہ مستقل رابطے میں ہے کہ جی یہ مسئلہ بتا دیں، ابھی گئے نہیں ہیں. یہ قابل تعریف چیز ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے اس بندے کو پتا ہے جو عمل میں نے کرنا ہے
اس کا علم میرے پاس ہونا لازمی ہے. اگر میں بغیر علم کے اس میدان میں کود گیا تو میرا حج نہیں ہوگا. میں غلطیاں ایسی ایسی کر کے آؤں گا کہ ہو سکتا ہے میں جیسا گیا شاید اس سے بدتر حالت میں واپس آ جاؤں. یہ صرف حج کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف آپ کا نماز نہیں ہے کہ آپ نے نماز روزہ سیکھ لیا ہے، آپ کو طہارت کے مسائل پتہ ہیں. آپ کو جو جو آپ پر فرض ہے، جو جو آپ پر لازمی ہے، ذرا غور تو کریں نا. نماز جنازہ ہے، اس کی دعائیں ہیں. ہم نے سمجھا کہ وہ کوئی ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ذرا ایک اہتمام ہو جاتا ہے، کوئی 4-6 دعائیں ملا جلا کے ہم کر دیتے ہیں. چلو دنیا سے ایک آدمی گیا ہے، اس کے لیے اللہ سے جتنا مانگ سکتے ہیں، جتنی التجا کر سکتے ہیں وہ کر لیں. لیکن پیچھے والے کو 4 لفظ تو سیکھ سکتے ہیں. اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اتنا ہی آ سکتا ہے تو آپ پوری دعاؤں کے اندر اتنا ہی پڑھتے رہیں. اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحمت ہے. یہی اس میت کے لیے کافی ہے. آپ کے خاموش کھڑے ہونے سے یہ 2 جملے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم ادخلہ الجنۃ واعیذہ من فتنۃ القبر وعذاب النار، 4-5 جملے ہیں. کوئی آپ کو پوری دعا لازمی فرض نہیں ہے کہ آپ یاد کریں. آپ کے خاموش کھڑے ہونے سے بہتر ہے کہ آپ کو یہ 4 جملے پتہ ہوں، کیونکہ نماز جنازہ ہوتا کبھی کبھی ہے. ہم کتنے ہیں، کوئی ہفتہ 10 دن میں کوئی ایک آدھ موقع آ گیا، مہینے میں کوئی ایک آدھ موقع آ گیا تو ہم جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو دعائیں یاد نہیں رہتی. پریکٹس سے ایک چیز یاد رہتی ہے، عمل ایک چیز کو محفوظ کرتا ہے. تو اس لیے کوشش کیجئے کہ جن جن چیزوں کے عمل کا مطالبہ ہے مجھ سے، ان چیزوں کے اوپر میرا علم بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے، لازمی ہونا چاہیے. جہالت کے اوپر میرا عمل نہیں ہونا چاہیے. مجھے پتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ کی سنت کیا ہے، آپ نے کہاں تک اجازت دی ہے، کہاں پر روکا ہے، کس چیز سے روکا ہے، تاکہ میں اپنی عبادت بصیرت پر کروں اور اس جاہلیت سے نکل کر باہر اس علم کی دنیا میں، اس شریعت کی دنیا میں آ سکوں. وہ دور جاہلیت میرا ختم ہو اور دور علم میرا شروع ہو، جس میں اللہ کی معرفت تامہ رکھتا ہوں، اللہ کو جانتا ہوں، میرا عقیدہ مضبوط ہو، میرا اللہ پر توکل ہو، جہاں جہاں عبادت کا موقع ہو وہاں میں آگے نظر آؤں. یہ ہے ایک پہلو، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب مسئلہ ایک اور بھی ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ بہت سی چیزوں کا ہمیں علم ہے، سنتے ہیں اس ممبر سے، جمعے کا خطبہ بھی ہے، آپ کے اتوار کا درس بھی ہے، مختلف مساجد میں مختلف کلاسز کا سلسلہ ہے، ترجمے کی کلاس آپ کی مسجد میں بھی ہو رہی ہے، دیگر مساجد میں مختلف سلسلے چلتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ دین آپ کے کانوں تک پہنچے، اس دین کی معلومات آپ تک صحیح انداز میں پہنچ جائے. آپ میں سے بہت سے ہیں جو بہت کچھ جانتے بھی ہیں. اب سوالیہ نشان سب سے بڑا یہ آتا ہے کہ خالی علم بھی کافی نہیں ہے. وہ دور جاہلیت سے جو باہر نکل کر آئے تھے کہ علم آ جائے، اللہ کی وحی آ جائے، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے جس کا آغاز ہوا تھا، جس علم کا، اس علم پر عمل بھی بہت ضروری ہے. ورنہ یہودیوں کی صفت ہمارے اندر موجود ہوگی، جانتے سب کچھ ہیں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. عمومی ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے بڑے سمجھانے والے، علم والے، وہ لوگوں کو علم تو بتاتے تھے، نشر تو کرتے تھے، تبلیغ تو کرتے تھے، لیکن خود عمل سے بے بہرہ تھے، خود کے اندر وہ عمل ہی نہیں تھا. یہ چیز کہ علم سیکھنا ہے جدل کے لیے. اذا اراد اللہ بقوم سوءا منعهم الجدل ومنعهم العمل. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کا خیر کا ارادہ نہیں ہے، تو اس قوم کو، ان لوگوں کو جدل دے دیتا ہے اور علم لے لیتا ہے، عمل لے لیتا ہے. اس قوم کو جدل دے دیتا ہے اور عمل واپس لے لیتا ہے. جدل کیا ہے؟ جدل ہے خالی اس علم کا نام جو علم چیخنے چلانے، مناظرے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال ہو. کسی کو غلط عمل کرتا ہوا دیکھ کر اس کے اوپر برسات کر دینا فتووں کی، کسی کی غلطی کو اچھالنا، صرف مخالفین کے اوپر ردود، ہر گفتگو کا محور اور مدار یہ ہو کہ مخالف، جو ہمارے فرقے کا، ہمارے مسلک کا مخالف ہے، اس کو رگڑا دینا، مقصود ہی یہ ہو. یہ جدل ہے. اور جب انسان کو جدل ملتا ہے تو عمل اٹھ جاتا ہے. اور یہ بات میں نے کئی دفعہ اپنے طلباء سے بھی کہی
کہ ہم جس انداز میں ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اور مدارس میں شاید وہ انداز نہیں ہے، اور مدارس مراد دوسرے مسلکوں کا، وہ منطق بھی ہوتی ہے، وہ فلسفہ بھی ہوتا ہے، وہ بات کی کھال اتارتے ہیں پورے لفظ کا، اس کے آگے پیچھے اوپر نیچے اس لفظ کی پوری ایسی کھال اتارتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جائے کہ لفظ کیوں آیا، کیسے آیا، کیا ہوا، اس لفظ کا کیا ہے۔ لیکن اس لفظ کے بعد، لفظ کے جدل کے بعد، اس منطق کے بعد، اس سارے جھگڑے کے بعد عمل کی جب باری ہے تو عمل نظر نہیں آتا۔ قرآن کی تفسیر کرنے والے کتنے ہی آپ کو ایسے ملیں گے جو الفاظ کے ساتھ الفاظ کے جادوگر ہیں، جدل ہے، جھگڑا ہے، مخالفین پر طنز طعن و تشنیع ہے، مخالفین کو رگڑا ہے، لیکن قرآن کے اوپر عمل کتنا ہے؟ اصل تو قرآن عمل کے لیے آیا تھا، مخالفین کو رگڑنے کے لیے اصل مقصود نہیں تھا، مخالفین کو سمجھانا تھا، یہ جدل نہیں تھا، یہ عمل تھا، ہم نے اس کو جدل بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے اس قوم کو جدل دے دیتا ہے۔ تو آپ کا یہ علم اگر خالی علم برائے علم ہوتا ہے تو وہ علم برائے علم آپ کو جدل تک لے کر جاتا ہے، مناظرے، جھگڑے، فتوے بازی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، مجھے معلومات میں مجھے پتہ ہے۔ اول نیت، پہلی چیز جب بھی کسی مسئلے کو سنیں، میری زبان سے سنیں، آپ سن رہے ہیں یا آپ میں سے کوئی مجھے بتا رہا ہے، میری پہلی نیت یہ ہو کہ پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے، پہلی دفعہ یہ علم میں آئی ہے، یا پہلے علم میں تھی میں بھول گیا، بہت ساری باتیں دماغ سے اوجھل ہو جاتی ہیں، سنی تو پہلی چیز یہ ہو کہ میں نے خود اس پر عمل کرنا ہے، خود اس کو اپنے اندر اتارنا ہے، خود اس کو سیکھنا ہے۔ اس کے بعد آگے کی بات تو بعد میں ہے کہ میں کسی کو سوچوں کہ ابھی میں نے کوئی بات کی ہے تو مسجد میں کون کون ہے جو اس پر عمل نہیں کرتا، میرے خاندان میں کون کون ہے جو اس پر عمل نہیں کرتا، آج یہ حدیث سنی، آج جا کے میں ان کو رگڑا دوں گا، دیکھو تم حدیث کی مخالفت کرتے ہو، دیکھو تم ایسا کرتے ہو۔ پہلی نیت اپنے اوپر، دوسروں کو چھوڑ دیں۔ پہلا مرحلہ اپنی اصلاح کا ہے، پھر دوسرا مرحلہ اس کے بعد کا دوسروں کی اصلاح کا ہے۔ پہلے خود تو انسان عامل ہو، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ باتیں کہہ کیوں رہے ہو جو خود عمل نہیں کرتے، جو تمہارے اپنے عمل کی فہرست میں وہ چیز نہیں ہے، وہ دوسروں تک کیسے پہنچا رہے ہو؟ پہلے عمل کرو پھر پہنچاؤ بھی، دونوں کام لازمی ہے، عمل بھی اور پہنچانا بھی۔ اس لیے علم کے بعد عمل کا ہونا بہت ضروری ہے، اور علم کے بعد اگر عمل نہ ہو، علم کے بعد اگر انسان اس منوال پر نہیں آیا، اس طریقے پر نہیں آیا، اس راستے پر نہیں آیا جو راستہ اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے، تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر یہ دعا مجھے اپنی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی کہ اللہ ان یہودیوں کے مغضوب علیہم کے جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، ان کے راستے سے مجھے محفوظ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خلق کا سوال ہو، خلق مطلب آپ کی عادات کیا تھی، آپ کرتے کیا تھے، سارا دن کیا کرتے تھے، سید عائشہ سے جب پوچھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری چلتی پھرتی جو زندگی تھی اس قرآن کی تفسیر تھی۔ کان خلقہ القرآن، آپ نے زندگی اس قرآن کے احکامات کے مطابق گزاری، جو آپ کو کرنے کو کہا گیا آپ نے ویسا کیا، چاہے دل کر رہا ہو چاہے دل نہ کر رہا ہو۔ اللہ نے بتا دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں۔ جتنا اللہ نے بتایا کہ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره، آج کے بعد کسی منافق کا آپ جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کی قبر پر نہیں جا کر کھڑے ہوں گے، کوئی دعا نہیں کرنی، اس کی تدفین میں شریک نہیں ہونا، منافق مر گیا اس کو دفع کریں، آپ نے نہیں جانا، جب تک حکم نہیں آیا تھا جاتے تھے، حکم آ گیا اس کے بعد کبھی نہیں گئے۔ اللہ نے بتا دیا کہاں آپ کی حد ہے، کہاں آپ نے کرنا ہے، کہاں آپ نے رکنا ہے، کہاں آپ کو اجازت ہے۔ کان خلقہ القرآن، قرآن سے آگے کوئی چیز کوئی دوسری بات ہوتی ہی نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ آپ کی پوری زندگی جو مروی ہے، اللہ نے ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا، اس قرآن کی پوری تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں نقل فرما دی کہ جس نے قرآن پر عمل کرنا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے۔ اس لیے یہ جو چیز ہے، صحابہ اکرام پہلی بات یہ ذکر کرتے ہیں، آپ نے بے شمار بار سنا ہوگا، 10 آیتیں آتی، پہلے ہم ان کو سیکھتے اور سیکھ کر عمل کرتے، پھر اگلی 10 آیات کی طرف جاتے۔ علم کے بعد فوراً عمل، وہ علم عمل کے لیے سیکھا جاتا ہے، وہ معلومات میں اضافے کے لیے نہیں۔ معلومات بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس، لیکن عمل کے میدان میں ہم کہاں کھڑے؟ سوال اپنے آپ سے کریں تو صحیح کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کے بارے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخصیت وہ ہے جو بہترین آدمی ہے، اگر یہ رات کا قیام کرنے والا ہو، رات کو تہجد پڑھے، تو یہ بڑا بہترین آدمی ہے۔
کہتے ہیں جس دن سے مجھے یہ بات پہنچی میرے کانوں میں، اللہ کے نبی نے میرے لیے تبصرہ فرمایا، آپ بارہا سنتے ہیں، کہتے ہیں زندگی میں اس دن کے بعد سے لے کر آج تک اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ میں رات میں بہت کم سویا ہوں، رات کی میری نیند بہت تھوڑی رہی ہے، رات میں میرا اکثر و بیشتر میں نے کوشش کی ہے کہ رات کی اپنی وقت کو عبادت کے اندر گزار سکوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اچھائی اور خوبی رات کے قیام کے ساتھ جوڑی تھی، باتوں کے ساتھ نہیں تھی، فتووں کے ساتھ نہیں تھی، ادھر ادھر کی چیزوں کے ساتھ نہیں تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصانی خلیل، یہ جو میرے جن سے مجھے بڑی محبت تھی، میرے بڑے گہرے، میں نے اپنی طرف سے ان کو بڑا گہرا دوست بنایا تھا، انہوں نے مجھے وصیت کی، خاص ان کے لیے بتائی کہ بھائی تمہارے لیے یہ 3 چیزیں الگ ہیں، ایک تو ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرنا، کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں چھوڑے، ہر مہینے میں 3 روزے، یہ ان کو مطلقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے، اور آپ کے اور میرے لیے عمومی احادیث میں وہ ایام 20 کے روزے موجود ہیں، 13، 14 اور 15 کے، کبھی نہیں چھوڑنا، میں نے کبھی نہیں چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طبیعت مزاج ان کے لیے دیکھ کر ان کے لیے مناسب عمل کیا رہے گا وہ سیٹ کر کے ان کو دیا۔ پڑھنے پڑھانے والے آدمی ہوں، سیکھنے سکھانے والے آدمی ہوں، رات کو وتر پڑھ کے سونا، کیونکہ یہ جو رات کے دیر تک تمہارا جاگنا ہے یہ تمہیں صبح ہو سکتا ہے کہ فجر پہ تمہاری آنکھ کھلوائے، تو تہجد کے چکر میں تمہارا وتر بھی رہ جائے گا، تم وتر پڑھ کے سو جائے گا۔ اور تیسرا تم نے صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کرنا ہے، چاشت اور جو اشراق جس کو ہم کہتے ہیں، جس کا وقت سورج نکلنے کے بعد سے اور زوال سے تھوڑا پہلے تک جو ٹائم ہے پورا کا پورا یہ صلاۃ الضحیٰ کا وقت ہے، اس کا اہتمام ہمیشہ رکھنا ہے۔ رات کی نماز جو تہجد واجد آخری وقت کی، وہ اگر ان کو چھوٹ مل گئی تو ان کو دن کی نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، یہ بڑی دونوں نمازیں بڑی گہری نمازیں ہیں، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، تو تم رات کو وتر پڑھ کے سونا اور صبح کو تم نے صلاۃ الضحیٰ کا اہتمام کرنا ہے، تم نے مہینے کے 3 روزے رکھنے ہیں۔ کہتے ہیں یہ 3 وصیتیں تھیں، ان کو میں نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی میں اپنے پلے سے باندھ کر رکھا ہے، کبھی نہیں چھوڑا ان چیزوں کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاص بتایا تھا۔ یہ سننے کے بعد، یہ آگے نقل کرنے سے پہلے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو انہوں نے اتارا تھا، اپنی زندگی کے اندر پورا اتار کر عمل کر کے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ 8 سالوں کے اندر سورہ بقرہ ختم کی، 8 سالوں میں سورہ بقرہ ختم کی، وہ 8 سالوں میں سورہ بقرہ علمی طور پر ختم نہیں تھی، وہ عملی طور پر ختم تھی کہ اس کے پورے عمل کو، علم کو اور عمل کو اپنے اندر اتار لیا جائے، گھول لیا جائے، کیونکہ عمل سے ہی علم محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ نے سنی، کرنا شروع کر دیں، کون سی حدیث تھی، کیا الفاظ تھے، کیا اس کا مفہوم تھا، کیا اس کی فضیلت تھی، کیا حوالہ تھا، آپ سب بھول جاتے ہیں، وہ عمل آپ کی زندگی میں جاری رہتا ہے۔ کوئی کبھی پوچھ لے، کبھی سوال کر لے کہ عمل کیسا ہے، تو آپ کو یاد آتا ہے یار پتہ نہیں حدیث تو میں بھول ہی گیا، پھر آپ معلومات لیتے ہیں نہیں لیتے۔ آپ کا عمل آپ کے علم کو محفوظ رکھتا ہے۔ پہلی چیز اپنی نیت میں یہ رکھیے، جب بھی اس ممبر سے کوئی اللہ کے فرمان کو سنیں، یا ویسے کہیں کوئی تعلیمی حلقہ ہو، کہیں آپ بیٹھے ہیں کوئی چیز سیکھ رہے ہیں، کوئی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ رہا ہے جو عمل سے تعلق رکھتا ہے، عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اپنے اندر اتارتے ہیں، اپنے اندر جب تک گھولیں گے نہیں یہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ امام احمد کی شخصیت کو آپ جانتے ہیں، مسند احمد تقریباً لگ بھگ سندوں کی کثرت ہے، 40,000 کے لگ بھگ حدیثیں ہیں مسند احمد میں، سندوں کی کثرت ہے، اور کہتے ہیں کہ میری کوشش یہ رہی جو بھی متون اس کے اندر آئے ہیں متن، اس پر اس حدیث کو اگر میں نے سنا ہے، لکھا ہے، پڑھا ہے، میرا عمل ہو جائے، اس پر میں اس پر عمل ضرور کروں۔ حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسند احمد میں بھی اور بھی کتب حدیث میں صحیح حدیث ہے، احتجامہ وآتى بعطیۃ الحجامہ الدینار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگنی لگوائی۔ آج کل آپ جو یہ کپ لگواتے ہیں نا، خون نکلواتے ہیں، حجامہ، یہ حجامہ سے ملتی جلتی چیز ہے سینگنی، یہ الگ طریقہ علاج ہے، اور حجامہ ایک الگ طریقہ علاج ہے۔ یہ حجامہ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، احتجامہ، یہ بعض اوقات اس کا مفہوم حجامہ کی طرف بھی جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جسم سے فاسد خون نکلوانے کے مختلف طریقے ہیں۔ گندا خون جو آپ کا جمع ہوا خون ہوتا ہے، کالا خون ہوتا ہے، فاسد خون ہوتا ہے جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ مختلف اس زمانے کے طریقہ علاج تھے، جسم سے نکلوایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سینگنی لگوائی، جس بندے نے لگائی جو کام کرنے والا تھا، آپ نے اس کو 1 دینار دے دیا۔ 1 دینار اس دور میں جتنا سونا اس کے اندر پڑتا تھا، دینار کے اندر جو مقدار سونے کی ڈلتی تھی، کیونکہ اس دور میں
سونا اور چاندی ہی تبادلے کے لیے استعمال ہوتے تھے کرنسی کے طور پہ، الگ سے کوئی کرنسی نہیں تھی، روپیہ پیسہ نہیں تھا. تو درہم و دینار کے جو آپ الفاظ سنتے ہیں، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا، اور دینار ایک دینار کے اندر آج کے دور کے حساب سے جو دینار موجود ہیں جن کا آج کے دور کے وزن کے 4.25 گرام ایک دینار میں پڑتا تھا. آج کل سونے کا گرام کا ریٹ کتنا چل رہا ہے؟ 4.25 گرام، لگ بھگ کوئی میرا غلطی نہ ہو تو کوئی میرا خیال ہے 80-90 ہزار روپے شاید بنے گا. پتہ نہیں کیا ریٹ چل رہا ہے، شاید یہی ہو 80-90 ہزار روپے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو پڑھا تو اس حدیث کو پڑھ کر میں نے صرف اس لیے سینگی لگوائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی تھی، اور پھر میں نے بھی اس حجام کو جس نے سینگی لگائی تھی اس کو 1 دینار دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1 دینار دیا تھا. حالانکہ فرض نہیں تھا، یہ کوئی اس کو کہیں کہ سنت تھی کہ جی حجام کی اس کی جو مزدوری ہے جو اس کو پیسے دیے جائیں وہ 1 دینار ہے. سنت میں ایسا نہیں ہے، نہ انہوں نے ایسا سمجھا. یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ جس سے محبت ہے نا اس نے ایسا کام کیا تھا، اس کا ایسا انداز تھا، اس نے سینگی لگوا کر سینگی لگوانے والے کو اتنے پیسے دیے. ایسے ہوتا ہے نا کوئی بڑوں کے ساتھ کوئی گھوم رہا ہو، وزیروں کے ساتھ، چودھریوں کے ساتھ، وڈیروں کے ساتھ، وہ جس انداز کا لباس پہنتے ہیں وہ انہیں کی کاپی کرنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جس انداز سے چائے پیتے ہیں یہ بھی اسی انداز سے پیتا ہے. جو یہ چیلے ویلے ہوتے ہیں چمچے، وہ کہیں کسی کو اگر ٹپ دیتا ہے تو وہ اسی انداز سے اس نے بھی ٹپ دینی ہوتی ہے اس ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں جا کے. یہ ان کی دنیاوی مفادات کی محبت ہے، اور یہ جو ائمہ کی محبت تھی یہ آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کہ اللہ نے آپ کی محبت کو فرض قرار دیا تھا اور دل سے محبت تھی. تو یہ حدیث کو پڑھنے کے بعد اس طرح سے عمل کرنا، حالانکہ ضرورت نہیں تھی 1 دینار دینے کی، جو بھی چاہتے دیتے، نہ دیتے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، محبت کا تقاضا، سنت کی علم کے وصول کے بعد اس پر عمل کی نیت اتنی ہوتی تھی کہ فوراً عمل کرنا ہے. سیدنا امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری، نام سنا ہوگا امام بخاری کا آپ نے، راویوں پر جرح تعدیل کے بھی امام ہیں، اور علل کے یعنی گہری چھپی ہوئی جو علتیں ہوتی ہیں نا، جو مخفی حدیثوں کے اندر ضعف ہوتا ہے، اس کے چند بڑے بڑے نام ہیں جن میں ایک خود یہ امام بخاری کا نام ہے. راویوں پر جرح کیے، لیکن بڑے سے بڑے راوی پر بھی سخت سے سخت الفاظ میں جرح نہیں ہے. ان کے سخت سے سخت الفاظ بھی دوسروں کے ہاں جو درمیانے درجے کے الفاظ ہیں وہ ہوتے ہیں جرح کے. لیس بشیء، لا یحتج بہ، اس طرح کے الفاظ بڑے بڑے کذابین کے لیے بھی استعمال کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے میں نے سنا ہے، مغتدبت احدا منذ ان سمعت ان الغیبۃ حرام، جس دن سے میں نے حدیث سنی تھی کہ غیبت حرام ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے اس کے بات کرنا حرام ہے، اس دن سے لے کر آج تک میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. آج تک پورا یاد رکھ کے بیٹھے ہیں، اور اپنی زندگی میں الفاظ بھی کہے کہ مجھے اتنا یقین ہے انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے اتنا بھروسہ ہے، اتنا یقین ہے کہ کل قیامت کے دن جب میرا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ مجھ سے غیبت کے متعلق سوال نہیں کرے گا. میں نے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کو اپنی نیکیاں نہیں بانٹی، کسی کو اپنی نیکیاں تحفے کے طور پر نہیں دی کہ میری محنت وہ لے جائے. میں نے سن لیا غیبت حرام ہے، وہ آدمی کیا کرتا ہے، اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. حالانکہ جرح تعدیل جرح کی ہے راویوں پر، یہ غیبت نہیں ہے. یہ بھی مقصود آپ کو سمجھنا اچھی طرح چاہیے کہ راویوں کے متعلق جو حالات بیان کیے ہیں وہ حفظ حدیث کے لیے، اور اس کے لیے دلائل الگ سے موجود ہیں. قرآن و حدیث میں اجازت الگ سے موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین سے اجازت موجود ہے. اس کو غیبت سے استثناء قرار دیا گیا ہے. زندگی میں کبھی غیبت نہیں کی. میں اپنی بات کروں نا اگر، تو زندگی کا کوئی ایک دن، پوری زندگی بہت دور کی بات ہے، ہم سب کو پتہ ہے غیبت حرام ہے. پوری زندگی چھوڑ دیں، کسی ایک دن کے بارے میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آج میں نے کسی کی غیبت نہیں کی. چلیں ایک دن کو چھوڑیں، ابھی ہم نے سنا ہے، آج یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ آج کا پورا دن، اب جمعے کے بعد سے لے کر رات کے سونے تک انشاءاللہ کوشش کروں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کسی کی بھی کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہیں کروں گا. آج رات تک کے لیے کم از کم ایک دن کا جب عہد ہوگا نا تو اگلے دن بھی وہ عہد ذہن میں آئے گا، اگلے دن بھی وہ بات ذہن میں آئے گی.
سننے کے بعد عمل کا فوراً جذبہ تو دل میں بیدار کریں. یہ نہ سوچیں کون غیبت کرتا ہے، میری کون کون غیبت کرتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں عورت ایسی ہے، میرے گھر کی فلاں ساس، فلاں بہو، فلاں 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 فلاں. یہ فہرستیں نہ نکالیں کہ کون کون غیبت کرتا ہے اور کس کس کی کرتا ہے، اور میں تو نہیں کرتا یا میں نہیں کرتی، میرا کام نہیں ہے، میں بڑی پاک باز ہوں، میں بڑی پاک صاف عورت ہوں. میں نے آج نہیں کرنی. کوئی کرتا ہے تو کرے، میں نے نہیں کرنی. یہ اپنے ساتھ یہ عہد لے کر اٹھے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا واقعہ منقول ہے. یہ بھی کتاب جو آپ حدیثوں کی، یہ اللہ نے ان کو ایسی عزتیں نہیں دی. یہ جو آپ حدیثوں کی کتابوں کے حوالے سنتے رہتے ہیں اس ممبر سے بار بار، رواہ البخاری و رواہ مسلم، رواہ ابو داؤد، رواہ النسائی، یہ بار بار جو ان کا ذکر اللہ نے باقی رکھا ہے ان کی کتابوں کو. ان کی کتابیں بہت لکھی گئی تھی، ان کی کتابوں کا مقام ایسا ہی نہیں ملا. اس کے پیچھے ان کے اخلاص نیت اور عمل ساتھ میں شامل تھا. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا واقعہ ہے. دریا کنارے بیٹھے تھے، کشتی میں بندہ جا رہا تھا. اس نے چھینک ماری اور چھینک مار کر الحمدللہ کہا. کانوں میں ان کی آواز پڑ گئی اور کشتی آگے بڑھ چکی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی چھینک مارے تو الحمدللہ کہے، اور الحمدللہ جب یہ کہہ دے تو سننے والے کو چاہیے اس کو جواب دے یرحمک اللہ. وہ الحمدللہ کہہ کر اپنا کام کر کے نکل گیا. امام ابو داؤد کو جب تک یہ بات سمجھ میں آئی، کشتی آگے جا چکی تھی، یہ جواب اس کے کانوں تک نہیں پہنچتا. فرض بھی نہیں تھا. بات تو جب موقع عمل کا وقت نکل جائے، موقع نہ رہے، بات آگے نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے. آپ صحابہ کے واقعات بھی پڑھتے ہیں نا. سیدنا عثمان اپنی بے خیالی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بڑی شدت غم میں مبتلا تھے، اور سیدنا عمر کا گزر ہوا، سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ میں نے عثمان کو سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا. دونوں آئے، دونوں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. سیدنا ابو بکر نے کہا کہ عمر نے سلام کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جواب نہیں دیا، خیریت تھی؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں کب سلام کیا تھا، مجھے تو نہیں پتا. یہ غلط فہمیوں کو بھی تو دور کرنا چاہیے. ہمیں تو لگتا ہے ہم نے سلام کیا، اگلے نے جواب نہیں دیا. بھائی غلط فہمی دور تو کرے انسان جا کے. انہوں نے غلط فہمی دور کی. وہ کہا میں تو اپنے پتہ نہیں، انسان اپنے خیالات میں ہوتا ہے. تو بات نکل گئی. سلام کا جواب دینا فرض تھا، لیکن وہ فرض ختم ہو گیا، اس پر ساقط ہے، اس کی پکڑ نہیں ہے. اب سیدنا جو امام ابو داؤد رحمہ اللہ تھے، اٹھے، بڑے، کشتی 3 یا 4 درہم پر لی کرائے پر. اس کشتی والے کو کہا کہ اس کشتی تک تیزی کے ساتھ پہنچنا ہے اور پھر واپس آنا ہے. واپس اس کشتی تک پہنچے، اس بندے کو یرحمک اللہ کہا اور واپس آ گئے. صرف اس 3 اور 4 درہم کو خرچ کر کے یرحمک اللہ کہنے کے لیے گئے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب کسی کو الحمدللہ کہتا ہوا سنو تو اس کو یرحمک اللہ کہو. ہم میں سے کون ہے جو پیسے خرچ کر کے یہ کام کرے گا؟ کسی کے اندر مفت میں بھی ہم نہیں کرتے. میں اپنی بات کروں تو مفت میں بھی ہم نہیں کر پاتے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں نے ان احادیث کو اپنے لیے لکھا تھا پہلے، کہ اس پر پہلے خود عمل کرنا ہے. جو میں سن رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، پہلے خود اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. بہرحال اس کے بعد خواب دیکھا. خواب کوئی ہم اس کو 100% شریعت نہیں مانتے، نبوت کا 46واں حصہ ہے. مبشرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا، خوشخبریاں مل جاتی ہیں. الرؤیا الصالحہ من اللہ، نیک اور اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں جو بندے کو خوشخبریاں بھی مل جاتی ہیں، چیزیں بھی مل جاتی ہیں. خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا یہ ان کو آواز سنائی دی خواب میں، یا ابا داؤد لقد اشتریت الجنۃ بثلاثۃ باربعۃ دراہم. ابو داؤد، یہ جو 3 درہم تم نے خرچ کیے تھے، ان 3 درہموں کے بدلے تم نے جنت کو خرید لیا. یہ جنت کا سودا تھا. یہ 3-4 درہم کی بات نہیں تھی، یہ بات تھی اللہ کے حکم پر، اللہ کے نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی، اور اس کے عوض میں تمہیں جنت مل گئی. اب ملی نہیں ملی اس خواب پر ہمیں اعتبار، کوئی شریعت نہیں ہے. یہ خواب جانے، خواب دکھانے والا جانے، جس کا یہ خواب تھا وہ جانے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جو چیزیں ہمیں وحی سے ملتی ہیں، اللہ کے نبی کے فرامین سے ملتی ہیں، وہ تو یہی سکھاتی ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر عمل کرنے کے اوپر دھیان رکھنا. یہ کام میری ذمہ داری تھی، میں نے کر لیا. راستے سے کنکر کو ہٹا دیا، پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، ایک کھجور کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. یہ چیزیں انسان کو جہنم سے بھی بچا رہی ہوتی ہیں اور جنت تک بھی پہنچا رہی ہوتی ہیں. یہ تو ہمیں اللہ کے نبی کے فرامین سے پتہ چل رہا ہوتا ہے. تو کسی بھی ایک تو عمل کو حقیر نہ جانے. جو بات سنیں، جو بات آپ کے کانوں تک پہنچے، جو علم آپ کے کانوں تک پہنچے، یہ علم آپ کو اللہ کی بارگاہ میں
اوپر اس وقت کرے گا جب اس علم کے ساتھ آپ کی زندگی کے اندر عمل ہوگا. عمل کے بغیر بارگاہ الہی میں کچھ نہیں ہوتا. تمنیات پر حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ ایمان جو ہے تحلی اور تمنی کا نام نہیں ہے, کوئی زیور اور کوئی خوبصورتی اور خواہشات کا نام نہیں ہے کہ بس میں مومن ہوں تو میں بس جنت میں جاؤں گا, میں مومن ہوں تو میرا نام مقام بہت بلند ہے. یہ ایمان ہے جس کے دل میں گھر کر جائے اور اس کی تصدیق وصدقہ العمل, اس کا عمل اس کی تصدیق کر کے اس کو دکھائے, اس کا عمل سامنے آ کر دکھائے کہ ہاں یہ بندہ مومن ہے, اس کے پاس علم ہے. یہ جب آپ سنتے ہیں نا کہ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پوچھیے وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والا کب پہچانا جاتا ہے؟ وہ اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے. ایک علم رکھنے والا باشعور ہوتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, خوددار ہوتا ہے, اس کا عمل بتا رہا ہوتا ہے یہ آدمی پڑھا لکھا ہے, سمجھدار ہے. اور جس کے پاس عمل نہیں ہوتا اس کی بے عملی بتا رہی ہوتی ہے آدمی جاہل ہے. اب بات کو پھر میں وہیں لے جاتا ہوں جہاں سے آغاز کیا تھا. یہ دور جاہلیت اور دور اسلام, یہ جب تبدیلی آتی ہے تو یہ علم و عمل کے ساتھ آتی ہے. پھر میں وہی جملہ دہراتا ہوں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار بار اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جو انعام یافتہ ہیں, جو سنتے ہیں, سیکھتے ہیں, کوشش کرتے ہیں جاننے کی اور پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں, اپنی کامیابی کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. تمناؤں اور آرزوؤں پر اور خواہشات پر جنت نہیں ملا کرتی. اللہ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ بغیر عمل کے نہیں ملا کرتا. اس لیے کوشش کیجیے اپنے آپ کو بڑھانے کی, مقام اونچا کرنے کی. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان والے ہیں, جو اہل علم ہیں, اور اہل علم بھی وہ ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں. ان کو بارگاہ الہی میں دنیا اور آخرت کی رفعتیں اور مقام اور منزلت ملا کرتی ہے. ورنہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہوتا ہے بیان کر رہے ہوتے ہیں, اللہ مجھے بھی ان میں سے نہ بنائے, آپ کو بھی نہ بنائے, کہ جو صرف علم رکھ کر بیان کرتے ہیں عمل نہیں کرتے. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی نے 2 ہولیاں ان کے بیان کیے کیا تو وہ بڑے بڑے مقاریز کے ساتھ, کٹر کے ساتھ, کینچیوں کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہوں گے اور لوگوں کو بتا رہے ہوں گے ہم وہ لوگ تھے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتے تھے, میں آپ کو کھڑا ہو کے خیر کی بات بتا رہا ہوں, خود عمل نہیں کر رہا, اللہ مجھے محفوظ رکھے. اور دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک آدمی اپنی یہ پیٹ کی ساری انتڑیاں نکال کر آگ میں جہنم کے اندر اس کی جمع ہوں گی, پیٹ سے باہر ہوں گی, اور وہ اس کے گرد ایسے گھوم رہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. اس طرح سے پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہا ہوگا, اور لوگ اسے دیکھ کر پوچھیں گے کہ تو وہ آدمی تھا جو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا, تو ہمیں بھلائیاں بتاتا تھا, تیری نیکیوں کی تعلیم کی وجہ سے ہم تو پاس ہو گئے, پار نکل گئے, تو یہاں کیسے آ گیا؟ وہ کہے گا یہی تو مصیبت ہے, میں نے تمہیں بتایا تھا, تمہیں سکھایا تھا, تم پر فتوے لگائے تھے, تم تک آواز میری گئی تھی اور میں خود عمل نہیں کرتا تھا. میں تمہیں امر بالمعروف تو کرتا تھا لیکن اس معروف پر خود عمل نہیں کرتا تھا. میں تمہیں منکر سے تو روکتا تھا لیکن اس منکر کو, اس گناہ کو میں خود کرتا تھا. یہ میرا حال ہے, یہ میری سزا ہے. وہ سارا مقام اور مرتبہ جو یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات کی صورت میں ملنا تھا, وہ مقام و رفعت و شان, وہ سارا کا سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم کے اندر. اور یہ وعید صرف ایسا نہ سمجھے کہ وہ کوئی عالم, داعی, مبلغ, مصلح کے لیے ہے. یہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جو بات کو پہنچاتا ہے, ہر اس بڑے کے لیے, خاندان کے ہر اس ذمہ دار کے لیے, ہر اس عورت اور مرد کے لیے جو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, پڑوسیوں کو سکھاتے ہیں, خاندان کو بتاتے ہیں, اور خود عمل نہیں کرتے, خود نہیں اٹھتے, خود نہیں نماز پڑھتے. بچوں کو حکم ہے, خود نہیں نماز پڑھا انسان, تو اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. نیکی کا, نماز کا آپ نے جو حکم دینا ہے, تعلیم دینی ہے, آپ نے بھی دینی ہے, اور خود بھی اس پر جم کر رہنا ہے, خود بھی یہ عبادت کرنی ہے. پھر آپ کی آواز میں تاثیر پیدا ہوتی ہے, پھر جب آپ بلائیں گے لوگوں کو, پھر لوگ شوق سے آئیں گے. اللہ ہمیں علم بھی عطا کر دے, اپنی معرفت بھی عطا کر دے, سمجھ بھی عطا کر دے, اور جو علم ہمیں ملے اللہ اس پر توفیق دے کہ ہم عمل کر سکیں. توفیق الہی کے بغیر نہ علم ہے اور نہ عمل ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 21ویں پارے میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کے لیے ایک بات کہی ہے، یا انسان نبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اور اس کے بعد فرمایا 22ویں پارے کی پہلی آیت ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین واعتدنا لها رزقا کریما۔ آپ اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں، آپ کو علم ہے، آپ کو پتہ ہے جن برائیوں سے اللہ نے روکا ہے، اگر وہ برائیاں آپ سے سرزد ہوں گی تو آپ کو ڈبل عذاب ہوگا۔ من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، اور اگر آپ میں جو بھی خاتون امہات المؤمنین جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوگی، نیک اعمال کرے گی، وتعمل صالحا، وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرے گی، نؤتیہا اجرہا مرتین، تو اس کو اجر بھی ڈبل ملے گا، واعتدنا لہا رزقا کریما، اور بڑا ہی باعزت رزق اللہ نے ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ علم کے بعد ایک مقام ایسا آ جاتا ہے جس کو اتمام حجت کا مقام کہتے ہیں، گھر میں وحی نازل ہو رہی ہے، جس کے گھر میں باتیں ہو رہی ہوں مستقل وہ اپنے سامنے وحی کا نزول ہوتا ہوا دیکھیں اور اس کے بعد عمل نہ کریں تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور چونکہ ان کے گھر کا معاملہ ہے، اللہ نے ان کو شان اور مقام دیا ہے، تو ان کا عمل بھی ان کو ڈبل اجر دلوائے گا۔ تو انسان ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جس کو اتمام حجت کہتے ہیں کہ جہاں پر اگر غلطی ہو جائے، جہاں پر اگر گناہ ہو جائے، وہ گناہ بارگاہ الہی میں بڑا خطرناک ٹھہرتا ہے، اس کے لیے عذاب عام عذاب جیسا نہیں رہتا، اور وہ نیکی بھی عام نیکی جیسی نہیں رہتی۔ یہ مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر بھی علم کے بعد ایک نیکی پر بھی کئی گنا اجر دے دیتا ہے، اور یہ مقامات ہوتے ہیں جہاں علم کے بعد انسان کا عمل نہ ہو، پتہ ہو کہ یہ نہیں کرنا، اللہ نے حرام قرار دیا اور وہ کر لے، اس کو پتہ ہے 100%، تو اس کے بعد سزائیں بھی سخت سے سخت ہوا کرتی ہیں۔ ان سزاؤں سے بچیے، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔